اگر کوئی عالم ربانی کسی قبرستان سے ایک مرتبہ گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، بلکہ کیا ہو، گزر جائے، نبی فرماتے ہیں اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن تک کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں تو نہیں کہتا، آقا کہتے ہیں۔ آپ کی بستی میں جتنے یہاں پر اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، کوئی بالواسطہ اور کوئی بلا واسطہ، سب حضرت علامہ مفتی استاذ الاساتذہ پیکر علم و ادب حضرت علامہ عاقل مصباحی صاحب قبلہ کے شاگرد ہیں۔ جی کتابیں لکھی ہیں، جب تک مدرسے چلیں گے تب تک مدرسوں میں امداد اللبیب کے نام سے کتاب چلے گی۔ دولپوری کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے جس کو پوری دنیا جانے یا جس کو پورا ہندوستان جانے، مگر اللہ نے ہیرا ایسا پیدا کیا ہے کہ جو عالم بنے گا تو اس کتاب کو پڑھ کے بنے گا۔ تو جس نے یہ لکھی ہے ان کا نام حضرت علامہ مولانا عاقل صاحب دولپوری والے۔ سبحان اللہ۔ بڑی بات ہے یہ۔ ابھی ماشاءاللہ میں بھی سنتا ہوں، بخاری شریف چل رہی ہے ابھی، یہ علماء جانتے ہیں، درس نیٹ پہ آتا ہے۔ وہ اپنے گاؤں کی وجہ سے انہوں نے اتنا وقت دیا، ورنہ بڑے بڑے علماء جن کو مقام، جن کو جگہ، موقع دیتے ہیں، مگر آج صرف آپ لوگوں کی محبت میں، تاکہ میرے گھر والے بھی پیاسے نہ رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور شاعر صاحب کا تو جواب ہی نہیں ہے، شاکار ترنم شاعر اسلام مداح خیر الانام طاہر رضا، ان کو اگر دیکھنا ہے تو کبھی بنگال، بہار، اڑیسہ ادھر دیکھیے آپ، بڑی بڑی کانفرنس، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور آمین۔ ان سے پہلے جو خطاب ہوا وہ بھی بہت لاجواب جید عالم، بہت شاندار خطیب، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، بہت شاندار خطاب ہوا، وہ بھی حضرت ہی کے شاگرد ہیں۔ آپ کی بستی کے جو حضرت ہیں، گاؤں والے تو کہی دیتے ہیں کہ طاہر حافظ جی آ رہے ہیں، وہ حافظ جی آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے تم میں کوئی حضرت کے چچا لگتے ہوں رشتے میں یا کچھ، تو وہ بھی کہہ دیتے ہوں عاقل حافظ جی آئے۔ یہ بھی کم بڑا جملہ نہیں ہے، یہ بھی ایک محبت کا جملہ ہے، مجھے ہی کہہ دیتے میرے گاؤں مقیم حافظ جی آئے۔ یہ سب ہوتا ہے، بہرحال وہ بھی ایک پیار ہے آپ لوگوں کا، ایک محبت ہے، یہ ہے نہیں بولو، ایک پیار ہے، ایک محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور دوسرے شاعر اسلام، شاہکار ترنم شاعر اسلام توفیق شاہدی، انہوں نے بہت اچھا پڑھا۔ اور ناظم صاحب، اللہ الصمد، میرے بارے میں تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالا، سب سے برا انسان میں ہی ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے۔ ایک جملہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جملے کو اگر بدل لیا جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے، مجھے لگتا ہے، پتہ نہیں، یہ میری رائے ہے، کوئی ایسا تو ہے نہیں شرعی اعتبار سے کوئی توبہ یا کچھ ایسا معاملہ کہ بڑے بڑے علماء آئیں، بڑے بڑے پیکر علم و ادب سب آئیں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے، کوئی نبی کا شہزادہ جلسہ مقبول ہوتا ہے، علماء آئیں تب بھی مقبول ہوتا ہے، علماء اگر آئیں تب بھی مقبول ہوتا ہے۔ اس جملے کو بدل کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ہاں بہرحال نبی کا شہزادہ عالم ہو، نبی کا شہزادہ ہے، مقبول تو ہوتا ہے، لیکن کوئی عالم ربانی آئے تب بھی مقبول ہوتا ہے، سمجھے، عالم ربانی، کیونکہ نبی نے خود فرمایا نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها، سمجھے، اگر نبی فرماتے کسی عالم کی طرف صرف ایک مرتبہ دیکھنا، نبی فرماتے مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عالم کی تو وہ شان ہے، یہ تو تم نے بہت مشہور باتیں ہیں کہ کسی عالم سے مصافحہ کرنا، نبی نے فرمایا مجھ سے مصافحہ کرنا، جی حق بات۔ نبی فرماتے نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا
अहब्बु इलैया, नबी फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी, और जिससे ये दोनों राजी वही तो कामयाब है। और नबी फरमाते खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। नबी फरमाते 5 चीजें इबादत में से, कितनी बोलो? 5। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। अब जो पेट हुए हैं वो समझ लें। नबी फरमाते क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम को देखना इबादत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। एक हदीस और सुनो, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह, क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। इतनी प्यारी हदीस है, मच लोगे। नबी बयान कर रहे थे और सहाबा सुन रहे थे। नबी तकरीर कर रहे थे, सहाबा सुन रहे थे। और ऐसी तकरीर जो आमना के लाल की जबान से निकले, अल्लाह समद। और सहाबा जैसे आशिक सुनने वाले। नबी बोले अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह, ऐ मेरे चाहने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में भी अशरफ है, जो जन्नतियों में आला है, सुंदर है, अशरफ है, बेहतर है। नबी फरमा रहे हैं, एक तो जन्नती होना ये क्या कम शर्फ की बात है। नबी फरमाते क्या उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। कालू या रसूल अल्लाह बला, सहाबा ने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल क्यों नहीं बताइए, इरशाद फरमाइए। आका इरशाद फरमाए, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती, नबी फरमाते हैं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, नबी फरमाते हैं वो मेरी उम्मत के उलमा। सुभान अल्लाह, बहुत वो खूब। मेरी उम्मत के उलमा। जहां पे उलमा अल्लाह और रसूल का जिक्र करते हैं उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। समझ में आ गई बात? जी। अब अगर कलमा शरीफ पढ़ो तो मैं अपने लबो लहजे में शुरू हो जाऊं। कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं तुम तक उतरने की कोशिश कर रहा हूं, आप तक पहुंचने की। हदीस पढ़ूं, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते सलासा, इस हदीस से शुरू करता हूं फिर गौसे पाक पे आऊंगा। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ वजल सरफन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकद्दिबुम बिक़द्र। बेटा नौजवानों, मेरे लाल, मेरी तरफ तवज्जो। एक जुमला भी मेरा जाने मत देना, ठीक है? हाँ देखो, नबी की महफिल है, अदब बहुत जरूरी है। तुम अगर हमारे बच्चे, तो अगर हम तुम्हें नहीं बताएं तो फिर कौन बताएगा? बेटा तुम्हारा माइक अच्छा है, अगर ज्यादा तेज आवाज हो तो कम कर दियो ताकि समझ में पूरी आ जाए, ठीक है? नबी फरमाते सलासा, 3 तरह के लोग ऐसे हैं
جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، جن کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکات قبول نہیں، تو جب فرض قبول نہیں تو پھر جلسہ یا نعرہ یا تقریر یا نعت کہاں سے قبول؟ وہ تین طرح کے لوگ کون ہیں آج انہیں کھولنا چاہ رہا ہوں. جی کھول دوں؟ سننا، کم سے کم ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی نے کہا بڑے جنتی ہے نعرہ لگاؤ تو ایک دم نعرہ لگا دے، اور چاہے عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا، چاہے شراب مار دیتا ہو. نبی فرماتے تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نمبر ایک، اب یاد رکھیو، پتہ نہیں ہم لوگوں میں سے کون ایسا ہو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، اتنا اہتمام کیا، اتنا خرچہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ برکتیں فرمائے، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہماری کوئی چیز قبول نہیں. وہ ہے کون؟ سبق گھروں تک جانا چاہیے نوجوانوں. نبی فرماتے سلاسہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نمبر ایک، اب میں پڑھوں گا اور تم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا، کہیں ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے، میں تو نہیں جانتا کون ہے. نبی فرماتے نمبر ایک، العاق لوالدی، وہ ہے جس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکات قبول نہیں، حج قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں. آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے. اللہ، کتنی چھوٹی بات ہم نے اس کو سمجھ لیا. آج نمازیں رکی پڑی ہیں، چاہے عالم ہو، مولوی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، تم ہو یا میں ہوں. نبی کا فرمان تو برحق ہے. بولو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی فرماتے العاق لوالدی، وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اور دول پوری کے غیور مسلمانوں، اللہ تم سے دین کا کام لے، ہدایت نصیب فرمائے. جلسے سے آج جاؤ تو پہلا سبق یہ لے کر کے جانا، اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہو تو ایسا کام کرنا، ایسا کام کرنا کہ ان کو راضی کر لینا، ورنہ تمہارا جلسہ نماز کچھ بھی قابل قبول نہیں. سبحان اللہ. جی حق بات. میں پڑھوں یا شاعر صاحب پڑھیں، دینا چاہیے، یا کچھ بھی پڑھیں، دینا بھی سنت، لینا بھی سنت. مگر ایک بات سوچو، دیتے ہو دینا چاہیے، بات دل پگھل گیا دے کے چلے گئے. مگر پیارو، جس ماں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے دنیا میں آئے، مجھے تو تم نے 100 ہزار روپے دے دیے، مان لو، کبھی یہ پوچھا ہے میری ماں کو کھانسی ہے یا نہیں؟ کبھی یہ پوچھا ہے میرے باپ کے پاؤں میں درد ہے کہ نہیں؟ کبھی یہ دیکھا میرے باپ کی چادر میلی ہے؟ کبھی یہ دیکھا میرے باپ کو جرسی یا سویٹر کی ضرورت ہے؟ کبھی یہ دیکھا اٹھ کر کے کہ میرے باپ کھانس تو نہیں رہے، کہیں چارپائی پہ پاؤں تو نہیں پٹپٹا رہے، آدھا گھنٹہ پاؤں دبا دوں؟ کبھی یہ دیکھا 10 روپے کے 20 روپے کے 2 انڈے لا کر کے ابال کر کے اپنے باپ کو یا ماں کو کھلا دوں؟ لاکھوں روپے کی دعائیں ایک طرف اور یہ انڈوں والی دعائیں ایک طرف. بے شک حق بات ہے. ہاں ہاں. جی مسئلہ اگر میرا غلط ہو تو ذمہ داری سے بولوں گا، علماء بیٹھے مجھے پکڑ لیں ذمہ داری سے. مگر سنو، اگر لاکھوں پیر کروڑوں پیر ایک طرف کھڑے ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں، اگر لاکھوں پیر ایک طرف کھڑے ہو اور تمہارے ماں باپ اگر ایک طرف ہو
اور وہ ماں باپ ناراض ہو تو سب کے سب دعائیں کرتے کرتے تھک جائے مگر کسی کی دعا قابل قبول نہیں. میں آیا سید صاحب آ رہے ہیں ہاتھ چومو عالم صاحب آئے اچھی بات ہے بزرگوں کے ہاتھ چومنا چاہیے مجھ جیسے گنہگار کے نہیں ان لوگوں کے چومنا چاہیے مگر پیارے بتا اگر تو کام پہ جاتا ہے تو کتنی مرتبہ تو نے ماں کے ہاتھ چومے باپ کے ہاتھ چومے ذرا بتا. نبی صاف طریقے سے بیان فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کا نبی بھی اس سے ناراض ہے اس کا خدا بھی اس سے ناراض ہے اور جس کا نبی اور خدا ناراض ہو وہ کتنی نمازیں پڑھے کتنے روزے رکھے. میں تو یہ کہتا ہوں اگر خانہ کعبہ میں خلاف پکڑ پکڑ کے چوم چوم کے مر جائے تب بھی اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. بے شک حق بات ہے. نوجوانوں بہت اچھا کام کیا پیارو مگر اصلی بات کو مت بھولنا اصلی بات کو مت بھولیو. اصلی بات یہی ہے جو میں تمہارے گھروں تک پہنچانا چاہتا ہوں. جی جا سکتے دیر ہو گئی بیٹھو جا سکتے ہو استنجا وغیرہ ضرورت رہتی ہے. اب سنو اگر دعائیں میری طرف توجہ دو میں ہنسانا نہیں چاہ رہی ہوں میں چاہ رہا ہوں ایک ایک جملہ ایک ایک بات تم تک پہنچ جائے. جی حق بات. ٹھیک ہے نا. اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہو جائیں اگر مجھ سے دعا کراؤ گے تو میری دعا تو ایسی نہیں ہے جیسے غوث اعظم کی دعا ہو. ان سے کسی سے اگر دعا کراؤ تو ان کی دعائیں تو ایسی نہیں ہیں جیسا کہ غریب نواز کی دعائیں ہوں. تمہاری دعائیں تو ایسی نہیں ہیں جیسا کہ صابر پاک کی دعائیں ہوں. بولو ہیں نہیں ہے نا. مگر پیارو ایک بارگاہ اور تم لوگ اسی لیے جاتے ہو تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں ہمارا کام. یہی تو وجہ تم مزار شریف پہ بھی جاتے ہو مزاروں پہ جاتے ہو نہیں جاتے ہو بولو اس لیے جاتے تاکہ ہماری بگڑی بن جائے. مردوں کو جانا چاہیے مزار شریف پہ جانا چاہیے 4 ہاتھ پیچھے ہٹ کر کے جو بھی قرآن کی صورتیں آیتیں یاد ہوں وہ پڑھ کے ایصال ثواب کر کے ان کے وسیلے سے توسل سے مانگنا چاہیے. جی بے شک. مگر ایک اور بتا دوں مردوں کا جانا جائز ہے عورتوں کا نہیں. مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں. اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کس کے گھر کی عورت نہیں جاتی ہے مزار پہ. اب صحیح بات ہے صحیح کہہ رہے ہیں. اب بتاؤ اس کو کون سدھارے گا بولو. یہ مسئلہ کوئی اتنا کٹھن نہیں ہے جو تمہیں معلوم نہیں سب کو معلوم ہے. مگر آج مزار پر عورت کو جانا جائز نہیں. تم تو گئے نہیں تم تو جاتے نہیں مزار پہ کیا جاؤ گے اللہ کے گھر میں تو جاتے نہیں ہو. صرف پورا ٹھیکہ میری ماں بہنوں نے لے لیا. سنو اگر عورت مزار کی نیت سے گھر سے جب قدم نکالتی ہے تو اس پہ اللہ و رسول کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. سنو مسئلہ عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. اب یہ جتنی آئی ہوں گی یہ تو سب اجازت لے کے آئی ہوں گی. ہاں میری طرف دیکھو میری طرف یہ جتنی میری بہنیں آئی ہیں سب اجازت لے کے آئی ہوں گی. اب وہ زمانہ نہیں. اب تو بعض مرد کو اجازت لینی پڑتی ہے. مرد کو اجازت اللہ معاف فرمائے. پیارو بدلو اپنے آپ کو. اتنا برے حالات ہیں اتنے برے حالات ہیں. گھر کو ہی دیکھو تم تو چلے گئے دھان لگانے یہ چلی گئی محلے میں آگ لگانے. اچھا ایک بات بتاؤ تم لوگ ہنسنے کی بات پہ اتنا کیوں ہنستے ہو. سمجھنے کی بات بھی سمجھا کرو. بولو بات ہے کہ نہیں ایسا. جی عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. سنو مسئلہ مرد اور عورتیں بیٹا میری طرف مفرل والو مرد اور عورتیں میں کیونکہ چہرے دیکھ کے تقریر کرتا ہوں. مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے اور عورتوں پر کس کا.
مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہوتا ہے، اور عورتوں پر شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جی حق بات ہے۔ مگر الٹا ہے، کسی کا اکلوتا بیٹا نا، اکلوتا، اب کس سے الگ ہوگا؟ ماں سے، باپ سے؟ 1.5-2 مہینے 1 سال نہیں گزرتے الگ۔ ماں باپ کا زیادہ حق ہے اور بیوی پہ شوہر کا زیادہ حق ہے، مگر کئی بچے کی ماں ہو گئی ریموٹ میکے والوں کے ہاتھ میں ہی چل لیا، جیسے وہ چلا رہی ہے ویسے یہ چل رہی ہے۔ کئی بچوں کی ماں ہونے کے باوجود اللہ اللہ سنو میری بہنوں، سنو بھائیوں، سنو، تم مزار پہ جاتے ہو، جانا چاہیے، فجر کی نماز پڑھو، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دو، ظہر اثر مغرب عشاء کی پڑھو، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دو، مگر عورت کا مزار پہ جانا جائز نہیں ہے، اسے پردے میں رہنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے، اس لیے اسلامی عورت کی شان ہے پردہ۔ کیا شان ہے بولو؟ پردہ شان۔ سنو پیارو، اگر کیوں جاتے ہو؟ اس لیے تاکہ دعائیں قبول ہو، مگر ایک بارگاہ مجھ سے بھی تو سن لو، ایک خانقاہ مجھ سے بھی تو سن لو، کہاں پر جاؤ جو تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی، 100 کے 100% قبول ہوگی۔ آج ایک بارگاہ تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ او ڈنڈے سے ٹکے ہوئے بھائی، بیٹا غلط ہے، غلط ہے، میری طرف توجہ دو، دیکھو میں ہٹ جاؤں گا، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات اور بتا دوں میں تمہیں، جلسے سے، غوث اعظم کی محفل سے، بیٹا تم تو غلط نہیں ہو مگر ایک مزہ لینے ہو گئے، سمجھے؟ جلسے سے اگر کچھ مل سکتا ہے تو کچھ ختم بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جلسوں سے جب کچھ آ سکتا ہے تو جلسوں سے کچھ جا بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ بادب بانصیب، بے ادب بے، جتنی دیر تمہیں بیٹھنا بیٹا ادب سے، یہ میری بات نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہے، آقا کی بات ہے، نبی کی محفل ہے، جتنی دیر تک بیٹھو ادب کے دائرے میں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مجھے ڈسٹرب اگر ہوگا تو میں سنا نہیں پاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں، حالانکہ میں بھی بہت شور مچانا جانتا ہوں، بہت شور مچاؤں گا، غدر کاٹوں گا، اور تم واہ واہ کرو گے، چلے کوئی فائدہ نہیں، کم سے کم 2-4 باتیں بھی اگر کام کی پہنچ جائیں تو میرے آنا وصول ہو جائے گا۔ چاہتے ہو تم لوگ؟ جی سب محبت سے، پیار سے، بیٹا ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ اللہ اللہ، ایک بارگاہ میں بھی بتا دوں جہاں دعا رد نہیں ہوتی، اگر وہاں، اور ہاں مزار پہ عورتوں کا جانا جائز نہیں، یہ بارگاہ جو بتا رہے ہوں یہاں پہ جانا جائز ہے، جی حق بات ہے۔ جو بارگاہ میں بتاؤں گا اس میں عورتوں کا جانا جائز ہے۔ اب عورتیں سوچتے ہو تو چھوٹ مل گئی، سنو، جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی وہ کون سی جگہ، بولو سننا چاہتے ہو؟ میں گارنٹیڈ بتا رہا ہوں، اگر دعا رد ہو جائے تو میرا دامن پکڑ لینا، اس لیے جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی دے کر کے جاؤں گا۔ او دول پوری کے غیور مسلمانوں، اگر اس بارگاہ میں چلے گئے تو تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اب جن کا کاروبار اچھا نہیں چلتا ہے وہ بھی وہاں جائے، جن کو مرض ہے وہ بھی وہاں جائے، جو پریشان ہے وہ بھی وہاں جائے۔ وہ جگہ کون سی ہے، کون سی ہے؟ اتنے دعوے سے ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو مجھ سے مت پوچھو، ان سے مت پوچھو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی سے پوچھو، انہی آقا سے پوچھو، محمد الرسول اللہ سے پوچھو۔ میرے آقا بیان فرماتے ہیں، دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ۔ نبی فرماتے وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہے، اگر لڑکڑاتے ہاتھوں سے تمہاری ماں اور باپ اگر دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت علماء اہل سنت عظمت والدین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں. بے شک سبحان اللہ. اب بتاؤ نبی کی طرح دعا کس کی ہے؟ ماں باپ کی. مگر نہیں، بالکل الگ ہے. ماں باپ تو یہ سمجھتا ہے بالکل بیکار ہے. ایک بات بتاؤ، تم مولوی بنے، مفتی بنے، عالم بنے، سب کچھ بنے، مگر اپنے باپ کے باپ نہیں بن سکتے ہو. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں چاہتا تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا تھا. وہ قادر مطلق ہے. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نہ ماں ہے نہ باپ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ماں ہے لیکن باپ نہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ وہ پیدا کر سکتا تھا، مگر تمہاری گردنوں پر یہ احسان ہے میرے بھائی، پیارو احسان ہے. تم دنیا میں آ کر کے ڈاکٹر بن جاؤ، عالم بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پردھان بن جاؤ، کتنے بڑے بن جاؤ، لیکن رہو گے اپنی ماں اور اپنے باپ کے ہی. تو یاد رکھو اگر تمہیں اور آگے بڑھنا ہے تو ماں باپ کے سامنے جھکنا پڑے گا. بے شک سبحان اللہ. حق بات. اب پیارو اصلی دعائیں جو ہوا کرتی ہیں وہ ماں اور باپ کی ہوتی ہیں. آزما لو. تو پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. نوٹ دینے کا طریقہ یہی ہے، آیا کرو دونوں ہاتھوں سے. کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے، کرتے نہیں کرتے، یہ پتہ نہیں کیا حساب نکالا. اور ایک ادھر پاکستان میں تھوک لگا کرارے نوٹ گھرسٹ چلا رہے. دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت، طریقہ بھی سنت اپناؤ. طریقہ بھی سنت اپناؤ. اب سنو، حضرت بایزید بستامی کا نام سنا ہوگا آپ نے. سنا؟ ایسا ہوا انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی انشکر لی ولی والدیک. اللہ فرماتا ہے میرا شکر کرو اپنے ماں باپ کا. ٹھیک ہے. ماں کے پاس گئے، ماں اگر میں تمہاری خدمت کروں تو کچھ وقت لگ جائے گا. ماں تم تو ماں ہو نا، ماں مجھے اجازت دے دو اپنی طرف سے، میں تمہاری خدمت سے آزاد ہو کر کے صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں. ماں تو وہ ہوتی ہے جو منہ کا لقمہ بھی دے دیتی ہے. حق بات ہے. ماں نے کہا میرے لال، میرے پیارے، تجھ سے بڑھ کے کیا ہے، جا. کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا ماں اب مجھے آزاد کر دو. ماں نے چھوڑ دیا، جا. حضرت بایزید بستامی نے سوچا اگر میں مسجد جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ملے گا، مدرسے جاتا ہوں کوئی چلو جنگل چلتے. جنگل چلے گئے، سرخ سفید خوبصورت جنگل چلے گئے. اب جنگل میں نہ روٹی ہے نہ بوٹی ہے، اور ہمارا یہ عالم اللہ معاف فرمائے. اگر کسی کا تیجا بھی ہے نا، تیجا بھی اتنا منہ پھاڑ پھاڑ کے بریانی اور ارد گوشت کھاتا ہے کہ مت پوچھو. سے بتا رہا ہوں میں. اچھا نہیں ہے کیا ایسا؟ وہ بیچارہ اپنی لاج کو، اپنی شرم کو اتنا دبا دیا ہے، اتنا دبا دیا. بی بی کا زیور ڈالے، زمین گرمی ڈالے، ادھار لے، سود پہ پیسے لے، مگر تیجا کرے گا، 10واں کرے گا. ایک پانی اور ایک پلیٹ چاول پہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس پہ بھی تو فاتح ہو سکتی ہے، اس پہ بھی تو ایصال ثواب ہو سکتا ہے. مگر کچھ بھی کرے اور تم ہو جائیں گے تیجے میں. کون مر گئے؟ خالو مر گئے صاحب. بلاؤ کھیت پہ سے. بلایا گیا، رونے لگی بھتیجی یا بھانجی، خالو مر گئے. چلو موٹر سائیکل میں تیل ڈلواؤ. جا رہے ہیں. اس نے بھی سفید یا جیسے کپڑے پہنے، صاف ستھرے پہنچ گئے. یہ جاتے ہی خالو کے جنازے پہ پڑاک سے گری. ہائے خالو تم ایسے تھے، ہائے خالو تم میرے خواب میں آتے تھے. اور یوں میرا جھوٹ بول رہی ہے، یوں تھا اور تو تھا. اب بتاؤ مردے کو اس کے سامنے بیان کر کر کے رونے سے اسے ثواب پہنچتا، عذاب. یہ تو تم بھی جانتے ہو. اور یہ خالو کے بھتیجے باہر لال کرسی پہ بیڑیاں کھینچ رہا. کائے کو گیا بھائی تو؟ نہ ایک سپارہ پڑھا اللہ کے بندے، نہ قرآن پڑھا اللہ کے بندے، نہ کلمہ پڑھا، خالی بیڑیوں پہ بیڑیاں کھینچ رہا. لال کرسیوں پہ باہر پڑی تھی تو ایک اور مل گیا، بولے اس کی بھی لگا دی. بولے لے. خالو مرا پڑا
تو نے اپنا کام برباد کر لیا, کچھ بھی نہیں کیا. اللہ اللہ جنازہ تیار ہو گیا, سب لوگ چلے گئے, اس نے بھی ڈنڈا چھوڑا اور یہ بھی پیچھے پیچھے منہ کو ہاتھ کو ایسے کیا جیسے وضو ہو گیا, اور جا کر کے کپڑا بچھایا, مصلی بچھایا. آدھے لوگ ادھر چھٹ گئے, آدھے ادھر. جو نمازی تھے وہ نمازی پڑھ رہے. او لوگوں ادھر جو چھٹے ان سے کیوں نہیں پوچھا تو خالی گوشت کھانے کا مسلمان ہے, بول نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حق بات. پوچھا آج تک؟ ادھر کو جو چھٹ گئے پوچھا آج تک کیوں گئے تھے؟ اس مردے کو کیا ملا تمہارے جانے سے اتنا بتاؤ. ادھر سے لوٹتے پایا بریانی بن رہی تھی, خالو کی 2 پلیٹ بریانی اور مار گیا. پورا گاؤں ایسا کھاتا ہے جیسے کوئی اس غریب کا یا اس کا کچھ درد ہی نہیں. اگر یتیم بچے اس کا بھی مال چچا تاؤ اڑا رہے, چھوٹے بچے رہ گئے چچا تاؤ اسی کے مال سے صاحب 3واں 10واں 40واں کر رہے. اللہ اللہ پیارو, اپنے آپ کو بدلو, اپنے حالات کو بدلو. حضرت بایزید بسطامی جنگل میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ نہ روٹی نہ بوٹی, بھوک لگی پتے ابالے, پانی پی لیا, گھاس کھا لی. تاریخ میں آتا 12 سال جنگل میں رہے. 12 سال میں مونچھوں کا کیا بنا ہوگا, داڑھی کا کیا بنا ہوگا, بالوں کا کیا بنا ہوگا, اندازہ لگا سکتے ہو جنگل میں رہنے والا. لیکن 12 سال کے بعد ایک روایت میں 20 سال بھی آئے. میں 12 والی بول رہا ہوں. 12 سال کے بعد حضرت بایزید بسطامی ایک جنگل سے دوسرے جنگل کو جا رہے تھے, لیکن سوچا میری ایک ماں بھی تو ہے, چلو 2 منٹ دیدار کر لوں, سلام کر لوں. سبحان اللہ. پھر قدم روکا, رات میں جاؤں گا کوئی ملے نہ. شام ہوئی, پہنچ گئے, دروازہ بند. ہلکے سے آواز دی, ماں. ماں سو رہی تھی. پھر آواز نہیں دی. میری ماں سو رہی ہوگی, نیند میں کیسے اٹھاؤں؟ کیا یار پیار ہے. آج ہمیں اگر ماں پان منگا لے نا, پان تو آنکھیں نکالتا ہے, گردن ٹیڑھی کرتا ہے. باپ کچھ کہہ دے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا بھی باپ ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں. ان جلسوں سے یہی چیز لے کے جاؤ. وہ کھڑے رہے, پوری رات کھڑے رہے ماں کے انتظار میں. میری ماں تہجد میں تو اٹھے گی اللہ, لیکن ماں بھی تو تہجد گزار تھی. اور آج کی ماں چھوٹے چھوٹے بچے, سیدھے کہہ دیتی چھوٹے بچے نماز کیسے پڑھوں, اتنی سنیچر ہے. اللہ معاف فرمائے. بچے بھی اسی پہ موت رہے ہیں, خود بھی اسی پہ لوٹ رہی ہے, اسی چادر پہ کلڑ مار رہی ہے بھینس کی طرح, اسی چادر پہ. نہ اللہ کی بندی نہائے نہ دھوئے, سمجھے کوئی مطلب ہی نہیں یار. تمہیں کلڑ والی بات پسند آئی؟ سنو میری طرف توجہ دو. اسی پہ لوٹ رہی ہے, موت رہی ہے, بچے موت رہے ہیں. توجہ توجہ. اب صبح کو اٹھے گی, موبائل پہ پٹ پڑی ہے, آنکھیں خراب کر لی موبائل پہ, آنکھیں برباد کر لی. اب پڑھیے 8 بجے اٹھے گی, نہ فجر کی نہ تہجد کی, کائی کی نہیں, 8 بجے اٹھے گی. 8 بجے وہ بھی شوہر اٹھائے گا, جلدی اٹھو مجھے کام سے جانا. اب بچے اٹھیں گے, یہ اٹھے گی نہ منہ دھلا, نہ دانت مانجے, نہ وضو کیا, نہ کلی کری, سڑے ہوئے ہاتھوں سے وہی جس پہ لوٹ رہی تھی, کلڑ مار رہی تھی, چادر انہی سے آٹا گوندھ رہی ہے. بچے اٹھ رہے ہیں پے پے, بچے اٹھ رہے ہیں پے پے کرتے ہوئے, کوئی ہگوا, کوئی متوا, کسی کی پینٹ پھٹی, سمجھے کسی کا نیکر پھٹا, چولہے پہ دھار مارے, چولہے پہ. توبہ توبہ, لا حول ولا قوت, گند مچا کے رکھ دی ہے, گند. بچے کی ناک نکل رہی, یہاں سے ناک سنک رہی اور آٹا گوندھ رہی ہے. کھا بیٹا لوچ والا کھانا. توبہ توبہ, حالات دیکھو. لیکن وہ حضرت بایزید بسطامی, آہا, حضرت بایزید بسطامی کی ماں تہجد میں اٹھیں گی, بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے. تہجد کا وقت ہو گیا, ماں اٹھ گئی, آہٹ ہو گئی,
بیٹے کے دل کو سکون ہوا 12 سال میں ماں کا دیدار کروں گا. ماں اٹھی دیکھا پانی بہ کر کے آنے لگا. حضرت بایزید سمجھ گئے میری ماں وضو بنا رہی ہے. ماں نے وضو بنا لیا. وضو بنانے کے بعد کپڑا جھاڑا بچھایا. تسبیح کی آواز آئی تب تک کھڑے رہے. جب بند ہو گئی حضرت بایزید سمجھ گئے میری ماں پوری نماز ادا کر چکی. اب ایسا کرتا ہوں میں بتاؤں کیسے. آپ کا بیٹا یہاں پہ دروازے پہ کھڑا کیسے بتاؤں. حضرت بایزید بستامی نے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دی. بایزید بستامی کی ماں 12 سال کے بعد پہچان لیتی ہے. لمبی لمبی سانسوں سے پہچانتی ہے. کہتی ہے یہ سانسیں تو میرے بیٹے بایزید کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ یہ ماں ہوتی ہے نا ماں. اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا. تمہیں کیا پتا ذرا سی پتھری ہو جائے نا تو آدمی کودا پھرتا. اس نے 9 مہینے رکھا. 9 مہینے 2 سال اس نے لیٹرین تھوک رانٹ ریٹ سب اپنے ہاتھ میں لیے. انہی سے کھانا بھی کھایا. آج بڑھاپے میں ماں اگر تھوکنے لگے تو تیرا کھانا خراب ہو جاتا ہے. آج تو اپنی چارپائی الگ لے کے چلا جاتا ہے. اسی ماں کو دیکھ کتنی مرتبہ اس نے لیٹرین ہاتھوں میں لی. نہیں لیے کیا سب کے گھروں میں ایسا. اللہ اس نے اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا ہے. اس ماں نے دودھ کی شکل میں. اور نبی فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو ایسا جھٹکا لگتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے باہر آتا وہ جو 7 مرتبہ ماں کو کاندھے پہ بٹھا کے حج کرایا تھا نا سنا ہوگا. اور ایک روایت میں 9 مرتبہ وہ نبی کے پاس گئے تھے. آقا میں ماں کے حق سے ادا ہو گیا. تو نبی نے فرمایا اس جھٹکے کے حق سے بھی ادا نہیں ہوا. اور 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ الگ. اور آج ذرا سی کمائی کمانے لگا گھر میں چلنے نہیں دیتا کسی کی. تھوڑا سا بڑا ہوا بس آگے بڑھ گیا. حضرت بایزید بستامی کی ماں کہنے لگی تو میرا بیٹا لگتا. بیٹا آ جا دروازہ دکیا دے میرا بیٹا تو آ جا. حضرت بایزید بستامی اندر گئے. ماں انتظار میں کھڑی ہے میرا لال آ رہا ہے. جب دیکھا تو چہرے کا عالم کچھ اور تھا. گالوں میں گڈھے بیٹھ گئے. کھانا کہاں مل رہا تھا. بال بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. ماں کا دل پگھل جاتا ہے. میرا بیٹا سرخ سفید تک کیا ہو گیا. میرے لال بول کیا پریشانی ہے. ابھی تیری بلائیں سر پہ لینے کو تیری ماں زندہ ہے. اے میرے لال ذرا بتا تو دے. بایزید بستامی سے ماں بولی او میرے لال ذرا میرے کلیجے سے لگ جا تاکہ تیری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. ماں نے کلیجے سے لگا لیا اور کہنے لگی بول پیارے کیا تو نے کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا. ماں میں تو اللہ کو راضی کر رہا تھا اللہ کو. ماں پیار میں آ کے کہنے لگی او بیٹا ذرا بتا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا نہیں ہوا. تجھے ولایت کرامت ملی یا نہیں ملی. کہ ماں بھی کچھ پتا نہیں چلا. ماں کو پھر پیار آ گیا. ماں نے بغلوں سے ہاتھ نکال کے بیٹے کے روتے ہوئے آنکھوں سے دعا کر دی میرے مولا میں نے اپنے بیٹے کو 12 سال دور رکھا. اے اللہ میرے بیٹے کو ولایت و کرامت سے نواز دے. حضرت بایزید بستامی اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں میں 12 سال جنگل میں رہا تو مجھے وہ نہیں ملا جو ماں نے سینے سے لگا کر کے 2 منٹ میں عطا کر دیا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت عظمت والدین جشن غوث الورا. نعرے تکبیر نعرے رسالت.
مجھے 12 سال جنگل میں وہ نہیں ملا جو ماں کی 2 منٹ کی دعاؤں میں مل گیا، اللہ نے دے دیا۔ آہا ہا، آج ہم اپنا سبق بھولے پڑے، اصلی سبق صحیح بتا رہا ہوں بھولے پڑے۔ نبی خود فرماتے ہیں دعاء الوالدین ان اولادہما کدعاء النبی ان امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ بے شک حق بات۔ مگر آج ماں باپ بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ بیٹیوں کی اگر شادی ہو نا تو بیٹا میری طرف، اور رومال والو بیٹا میری طرف ادھر دیکھو نا، ارے ان کو بولو نا، ابھی بھی ہنس رہے ہیں وہ جیکٹ والے، ارے ادھر ادھر دیکھو بیٹا، ادھر کہاں دیکھ رہے ہو تم؟ آج اگر بیٹیوں کو یہ سبق دیا جائے نا، بیٹا ماں باپ اولاد پر، بیٹوں پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے، اور بیٹیوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اب میں ایک حدیث یہیں اس کے ضمن پڑھوں، وہ عورت کون سی ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ وہ عورت کون ہے جو قرآن پڑھے پھر بھی جہنم میں؟ قرآن کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اچھے کام کرے، پھر بھی جہنم میں؟ ارے کون سا ایسا گناہ، کون سا ایسا پاپ، کون عورت ہے وہ بتاؤں؟ اپنے گھروں تک یہ پیغام جانا چاہیے۔ وہ عورت کون ہے جو نماز پڑھے، قرآن پڑھے، پھر بھی جہنم میں؟ سنیں میری بہنیں جب آ گئی ہیں تو نبی فرماتے وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو ستائے، جو اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، جو اپنے شوہر کو بے عزت کرے، اگر 5,000 کی کمائی ہے 6,000 کا خرچہ رکھے، اپنے شوہر کو ذلیل کرے، گھڑی گھڑی شوہر سے لڑے، یہاں تک کہ اتنی نفرت ہو جائے بی بی کا بستر الگ شوہر کا الگ، نبی فرماتے ایسی نماز پڑھنے والی بھی ہے تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ اب بتاؤ گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہے کیا؟ یہ ہمیں سدھرنا چاہیے۔ ماں باپ ہیں، اگر بیٹی ذرا سی شکایت کر دے تو ماں باپ اور سر پہ چڑھے پڑے، اس کو غلط فیور میں لے رہے ہیں۔ بیٹی نے کہہ دیا مجھے ایسا کہا تو چھوٹتے ہی کہتا یہاں بیٹھ جا، 2 بیگھے زمین بکوا کے نا سب کو جیل میں پھنسوا، تو کیوں گھبرا رہی ہے؟ اللہ اللہ، ذرا سنو نبی کی باتیں تو سنو پیارو۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو غلط فیور اور غلط پڑھائی پڑھاتے، بیٹیوں کا گھر توڑواتے، سنو سیدہ فاطمہ اور حضرت علی میں تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ ہر گھر میں ہو ہی جاتی ہے انبن، تمہاری طرح انبن نہیں ہے، بات کچھ بھی نہیں ہے، اتنی موٹی گالی بی بی کو، اتنی موٹی۔ ارے لائٹ چلی گئی، گالی بی بی سن رہی ہے، اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ کام تمہارا اچھا نہیں چل رہا، دکان پہ گھر پہ آ کے گالی ماں بہن کی وہ سن رہی ہے، سوچنے کی بات ہے یار۔ اللہ اللہ، تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا نا اگر میں اپنے شوہر علی سے کہوں تو ہو سکتا ہے علی یہ سوچے فاطمہ مجھ سے ایسے کہہ رہی ہیں، ایسا کروں میں آقا سے یہ بات کہلوا دوں، پھر تو علی کو مان نہیں ہے۔ ان کا بھی نظریہ غلط نہیں تھا، شکایت کرنا نہیں تھی۔ اللہ اللہ، لیکن بغیر اجازت نبی کی بیٹی نہیں گئی۔ علی بیٹھے تھے، علی کی بارگاہ میں آ گئی، کہنے لگی او میرے سرتاج، میرے دلبر، او میرے شوہر نامدار، ہم اپنے ابا کے پاس جا رہے، ہمیں جانے کی اجازت دے دو۔ ابا کے پاس جا رہے، اجازت دے دو۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ ابا کے پاس کیوں جا رہی ہو؟
آج کی طرح بیوی تو تھی نہیں جو بہانے بنا دیتی، جو جھوٹ بول جاتی. نظریں نیچے کو کی، مسکرائیں، دانتوں میں انگلی دبائی، کہا ہم آپ کی اپنے ابا سے شکایت کرنے جا رہے ہیں. کتنا پیارا انداز تھا یار. اور آج میاں بیوی میں مجھے تو ایسا لگتا بعض گھر میں تو نرا الیکشن ہی چل رہا. بیوی بھی بعض اتنی بدتمیز ہے، کسی کی تو کسی شوہر تک کی چوری کر لیتی ہے. اللہ معاف فرمائے. کبھی 500 مار دیے، کبھی 200 مار دیے، کبھی 400 مار دیے، اور جب اکٹھے ہو گئے نا 2-3 ہزار، میکے کو گئی، میکے سے لائی بڑھیا والا سوٹ. کہاں سے لائی؟ بولی میرے ابا نے دیا. نہیں ہے کیا حضرت؟ کہہ رہے ہیں سچی بات ہے، تجربہ انہیں بھی ہو گیا لگ رہا. تھوڑا آہستہ. اب سنو، یہ میرے اسٹاف کے اس لیے ان پہ رکھ دی میں نے. یار کیا بیوی ہے، شوہر کی چوری، اور پڑھاتی کیا ہے یہ تو سنو. صبح کو آئے گی منہ سکا کے، اجی مجھے تمہارے پیسوں کی بڑی فکر ہے. بولے اچھا. بولی مجھے تو ایسا لگتا ہے اپنے گھر پہ جنات لگ گئے، جنات. تم کسی میاں کو ضرور دکھا لیو، جنات لگ گئے، جنات. یہ بیچارہ بھولا بھالا سیدھا سادہ. بولی میری آنکھ کھلی نا تو میں نے ڈنڈ دیکھا تھا، ڈنڈ. بولی میں نے ڈنڈ دیکھا، یہاں سے نیچے کو پاؤں ہی نہیں تھے، اور پسلیے ایسی چل رہی تھی ایسی، اور اگر پیشاب پھرنے بھی اٹھے تو نہ اٹھنے دے. اب اتنا ڈرا رہی ہے، اتنا ڈرا رہی ہے. اور بولی اتنا خطرناک تھا جیسے میری آنکھ کھلی، ایک پاؤں ادھر پیڑ پہ تو ایک پاؤں ادھر پیڑ پہ. اسے یہ پتہ نہیں ہے ڈنڈا بھی کہہ گئی، پاؤں ختم. اتنا ڈرا دیتی ہے. کہہ رہی تھی مجھے تو پرچھائیں دکھتی ہیں، پرچھائیں، آوازیں بھی آتی. اگر بلی بھی دھمدے سے چڑھ کے دیکھو، آوازیں بھی آ رہی ہیں. تم تو میاں کو دکھائی لیو. اور اللہ معاف فرمائے بعض لٹیرا میاں بھی دکان کھولے ہی بیٹھا. کچھ تو بیچارہ بی بی نے تباہ کر دیا، جو ریا بچا تھا اس میاں نے تباہ کر دیا. جی صحیح بتا رہے ہو؟ جی لٹیرا جو میاں، اس کی بات بتا رہے ہوں میں. وہ بھی چھوٹتے ہی. ارے بھائی جنات کیا پلاٹ خریدیں گے کیا؟ ٹریکٹر خریدیں گے کیا؟ گاڑی خریدیں گے کیا؟ حلوہ کیوں تمہارے پیسے چرائیں گے؟ ہندوستان کے جنات نا ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے کم بخت کا گھر بھی نہیں دیکھا مگر بدنام کر کے رکھ دیا. ذرا سوچنے کی بات تو ہے. میرے پاس تک فون آ گیا، بولے حضور گھر پہ جنات لگ گئے. میں نے کہا کیوں؟ بولے ایسے ایسے، کبھی 500، کبھی 700، کبھی 700، کبھی 500. میں سمجھ گیا. تو بولے کوئی میں نے کہا وظیفہ بتا دوں؟ بولے ہاں. میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ بولے جمعہ ہی پڑھتا ہوں. میں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھنا. میں نے سوچا اسی بہانے نمازی ہو جائے. 5 وقت کی نماز پڑھنا جماعت سے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پڑھنا، اور بی بی کو میں کے چھوڑ دینا. مجھے معلوم تھا کہ جن کا کام نہیں، جناتنی جو رہ رہی نا گھر میں، اسی کا کام ہے. بولے ٹھیک ہے. وہ گئے بی بی کو، صاحب میں کہ چھوڑیے. بی بی سے بولے ہم عمل کر رہے ہیں، سید صاحب نے بتایا عمل کر رہے ہیں، تم جاؤ. بی بی چھٹی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے. چلے گئے صاحب. 40 دن تک عمل کرتے رہے. میں تو بھول گیا بتا کے. 40 دن تک بڑی نمازیں، امام صاحب بھی بڑی دعائیں کرے، یار نیک آدمی ہو رہا. بڑی نمازیں، ٹھنڈ کا جوڑ کا موسم تھا، بڑی نمازیں. بیچارہ رات کو نیند نہ آئے، ڈر کے مارے فجر کی جماعت نہ نکل جائے. نیا آدمی کہ جماعت کبھی ادھر کروٹ بتایا، ٹھنڈے ٹھنڈے سے وضو ہونا رہا. بیوی بھی تھی نہیں. اب جو تھا 40 دن کے بعد بڑا خوش ہو. بولے حضور جنات گئے. میں نے کہا کیا مطلب؟ پھر اس نے یاد دلایا. وہ ارے میں نے کہا جنات. بولے بھاگ گئے. میں نے کہا بیٹا بھاگے نہیں ہیں، میں کے گئے، آ جائے گی. جنات نہیں. پھر جب میں نے اس کو پوری بات بتائی نا، بولے بس حضرت اب آگے کا علاج میں کر لوں گا. بولے میں جانتا ہوں حضرت ٹھنڈ میں نے کیسے وضو بنایا. اندازہ لگا. بولے حضرت میری صورت دیکھیو آگے. بولے وہ تو نماز کی برکت سے تھوڑی رونق ہے، ورنہ راتوں رات سویا نہیں ہوں.
کئی فجر کی نکل گئی تو وظیفہ ختم. ڈر کے مارے بولا بات گیا میں کے اور بی بی کو بلا لیا. بولے چلو جنات بھاگ گئے. اب بی بی پڑھاتے ہوئی آ رہی, ان کے بہن بھائیے ہوتے, ماں باپ ہوتے, رشتہ دار ہوتے, کوئی اور آ جائے گا. بی بی بولا, شوہر بولا انہیں بھی دیکھ لوں گا. رات کو آیا, 5,000 روپے گنے جیب میں رکھے اور وہ ٹانگا. بولے آج رات میاں نے اور بتا دیا الگ لیٹنا, آج رات. اور بی بی نے اسی رات میں 700 روپے مار دیے. اور جیسے ہی مارے نہ اس نے کلی کری نہ وضو بنایا, کچھ نہیں. شوہر آ کر کے پیسے جیسے ہی گنا تو دیکھا 700 کم. موٹا والا لٹ اٹھایا, اتنا مارا اتنا مارا. بول پیسے کہاں؟ تو نکلے کائے میں گملے میں. پیسے کہاں میں نکلے؟ گملے میں. مار مور کے ہاسپٹل لے آیا. اب ہاسپٹل سے فون کرنے والے, حضور سید صاحب عمل ہو گیا پکا. میں نے کہا کیسے؟ بولے جناتنی کو مار لیا. میں نے کہا کہاں؟ بولے ہاسپٹل میں دوا دلانے لائے ہوں. میں نے کہا تو مجھے مروائے گا لگ رہا. بہرحال سنو, بات آگے بڑھ رہی ہے. سیدنا حضرت بایزید بستامی کی ماں نے دعا کر دی, مولا میرے بیٹے کو نواز دے. 12 سال عبادت کرتے رہے, لیکن جب ماں نے دعا کری تو بیڑا پار ہو گیا. بات چل رہی تھی حضرت علی میں اور فاطمہ میں, تھوڑی انبن ہو گئی. ہاں سبق وہی لانا. انبن ہو گئی. فاطمہ بولی علی سے, ہمیں اجازت دے دیجئے ہم اپنے ابا کے گھر جا رہے ہیں. علی بولے کیوں؟ کہ آپ کی شکایت کرنے. علی کی تو گردن جھک گئی, میرے آقا سے اور علی کی شکایت, اور وہ بھی بیٹی. سر جھکا لیا فاطمہ, فاطمہ پھر کہنے لگی, او میرے سرتاج ہمیں اجازت دے دیجئے. پھر علی کا سر جھکا ہوا, پھر بولی میرے سرتاج اجازت دے دیجئے. علی کا سر جھکا, یہاں پہ ہاتھ لگا کر کے فاطمہ نے مسکرا کر کے جب سر اٹھایا تو علی کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے, داڑھی سے نکل کے یہاں کا پیرال بیک چکا تھا. اے علی جب اتنا دیکھا فاطمہ فوراً بیٹھ گئی, اپنا دوپٹہ لیا, آنسو پوچھنے لگی, علی میں نے تکلیف پہنچا دی. اے علی میری کون سی بات بری لگ گئی؟ اے علی ذرا بتاؤ تو. فاطمہ سے علی بولے, فاطمہ تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی, نمک سے روٹی کھا لی, مگر میری شکایت نہ کی, تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. اے فاطمہ جاؤ کی سوکھی روٹی جب ایسے نہیں ٹوٹتی تھی, گھٹنے پہ رکھ کے ہتھیلی سے توڑ کے پانی میں بھگو بھگو کے کھایا کرتی تھی, مگر پھر بھی تم نے مجھ سے کچھ نہ مانگا. اے فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑے میں ایک ایک سال گزار دیا, کپڑے پھٹ جاتے تھے, پیمد لگا لیتی تھی, مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. اے فاطمہ میں چاہتا تھا مجھ سے کچھ مانگو, مگر میری فاطمہ نے نہیں مانگا. اگر آج مانگا تو میرے آقا سے میری شکایت کے لیے اجازت مانگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ علی تو یہ چاہتا ہے شکایت پہنچنے سے پہلے علی کی اللہ روح قبض کر لے, میرے نبی تک شکایت پہنچنے سے پہلے پہلے علی کی جان نکل جائے. جب اتنا کہا تو فاطمہ نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا, اور رکھنے کے بعد علی جب چپ ہوئے, رو کر کے فاطمہ کہہ رہی ہے, اے مولا میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. یہ بی ہے, اللہ دعائیں کر رہی ہے. علی بولے نہیں فاطمہ, آج تم نے علی سے مانگا ہے نا,
بھلے میری شکایت ہی کی اجازت سے ہی فاطمہ تم جاؤ، اپنے ابا جان سے میری شکایت کرو، ایسی بیوی اور شکایت مانگ۔ نہیں علی، میرا مطلب یہ نہیں تھا علی، میرا تو صرف مقصد یہ تھا، بات سمجھو، میرا مقصد یہ تھا، میری بات پتہ نہیں علی کو کیسی لگے، آقا کی تو ہر بات اچھی لگتی ہے، اس لیے یہ مقصد تھا، میرا مقصد شکایت کا نہیں تھا۔ لیکن علی بولے فاطمہ اب تو جانا ہوگا، فاطمہ اب تو جانا ہوگا، اب تو میرا حکم سمجھو یا کچھ بھی۔ اب فاطمہ چلی، اپنے ابا کے گھر جا رہی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹائم زیادہ ہو گیا کیا؟ ٹائم زیادہ ہو گیا، بولوں بتانا۔ حضرت فاطمہ چلی، اللہ اللہ، فاطمہ نے چادر اوڑی، علی میرا قدم آگے نہیں بڑھ رہا، علی مجھے روک لو، کہ نہیں فاطمہ آج تم نے مجھ سے مانگا، علی نے اجازت دے دیا، جاؤ اب تو جانا پڑے گا۔ فاطمہ نے چادر اوڑی چلی، اور میری بہنوں سن لو، فاطمہ کی چادر پہ مت تو دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آج 5000 کے کپڑے پہنے تب بھی جسم دکھائی دیتا۔ فاطمہ چلتی چلی جا رہی ہے، مڑ مڑ کے علی کو دیکھ رہی ہے، فاطمہ خرام خرام جا رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، علی بیٹھے رہ گئے۔ میرے نبی کو پتا چلا آج بیٹی باپ کے دروازے پر داماد کی شکایت لے کے آ رہی ہے۔ فاطمہ جب دروازے پر پہنچی تو نبی کا دروازہ بند پایا، میرے نبی نے دروازہ بند کر لیا۔ او بیٹیوں کو غلط فیور میں لانے والوں، بیٹیوں کا گھر توڑوانے والوں، کان کھول کے سن لو، نبی کی ذرا زندگی ملاحظہ کرو۔ فاطمہ دروازے پہ پہنچی، دروازہ بند، جیسے ہی دروازہ بند، آواز دی ابا جان دروازہ کھولیے، جیسے ہی پھر کہہ رہی ہیں ابا جان دروازہ کھولیے، بیٹھو بیٹا، پھر کہا ابا جان دروازہ کھولیے، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پر؟ فاطمہ لاڈلی تھی، پیاری تھی، ہے کسی کی بیٹی جیسا نبی کی بیٹی تھی۔ فاطمہ بولی ابا جان میں آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں، لخت جگر ہوں، فاطمہ ہوں، آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ ہوں۔ ابا جان آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں۔ میرے نبی نے اندر سے آواز دی کون فاطمہ؟ جیسے کوئی کسی کے در کون، جیسے جانتے نہ ہو۔ ارے میرے نبی فاطمہ کی آہٹ سے جان لیا کرتے تھے یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، وہ اکلوتی بیٹی ہے نبی کی، کائنات نبی کے لیے کھڑی ہوتی تھی، مگر میرے آقا جب بیٹی آتی تھی تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج دروازہ بند، تم جو بیٹیوں کو گھر توڑوا دیتے ہو، جو ایسے لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچا دیو۔ میرے نبی نے دروازہ بند، کون ہے دروازے پر؟ ابا جان فاطمہ، نبی بولے کون فاطمہ؟ پھر کا ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں، حسن کی ماں۔ میرے نبی بولے کون حسن کون ماں؟ پھر فاطمہ رونے لگی، آج میرے ابا کو کیا ہو گیا مجھے جان ہی نہیں رہے۔ پھر کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین؟ ارے ذرا سوچو، نبی جب نماز میں ہو، حسین پیٹھ پہ سوار ہو جائے تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تاکہ میرا حسین نہ گر جائے۔ آج کہہ رہے کون حسین؟ میرے نبی جمعے کا خطبہ پڑھتے ہو، حسین آ کے گر جائے، نبی جمعے کا خطبہ روک کے حسین کو اٹھاتے۔ آج کہہ رہے کون حسین؟
آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ فاطمہ خوب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے. ابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ، حسین کی ماں فاطمہ. نبی بولے کون فاطمہ؟ اب آخر میں بولی ابا جان آپ کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ. نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ؟ او میری بہنوں، شوہروں کی شکایت میکے میں جا کے کرنے والیوں سنو. اب میرے نبی کی بیٹی رو کر کے بولی ابا جان علی کی بی بی فاطمہ، علی کی بی بی فاطمہ. نبی بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے اپنے شوہر علی سے معافی مانگے، بعد میں باپ کا دروازہ کھلے گا. بیٹی کو واپس کر دیا اور تم غلط فیور، تھانے کچہری، زمین بیچنا، جھوٹے مقدمے لگانا، الٹے سیدھے کام، جھوٹ بیٹی سے بلوا کر کے اس کو پھنسوا دینا، اس کی زندگی میں آگ لگا رہے ہو. آگ. سیدہ فاطمہ روتی ہوئی واپس آ گئی. حضرت علی گھر پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. آج کیا ہوگا؟ کوئی اگر نبی کے اوپر دشمنی سے پھول کی پتی مارے تو پہلے علی حاضر ہوتا تھا. آج علی کی شکایت مگر نبی نے سنی نہیں. فاطمہ واپس آ گئی. آ کر کے علی کے تم اپنا آنچل علی کے قدموں پر رکھ دیا. علی آج ابا جان کا دروازہ بند ہو گیا، علی معاف کر دو، علی مجھے معاف کر دو. اللہ تم ہوتے تو تھپڑ مارتے، تماچے مارتے، گالیاں بکتے، لیکن ذرا علی سے سبق تو سیکھو. حضرت علی نے دیکھا فاطمہ کے موڈھے پکڑے، اٹھا کے سینے سے لگا لیا، کہا فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں، علی کا دل ہے. فاطمہ تمہارا مقام. پیارو اگر بی بی سے تھوڑی موڑی غلطی ہو جایا کرے، وہ بھی تو انسان ہے یار، اس کا ذرا کلیجہ تو دیکھو، اس کی ہمت تو دیکھو، ذرا اس کی ہمت کو فکر کرو. ایک عورت کو ذرا دیکھو، آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، مگر وہ 3 ٹائم تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، تمہارے بچوں کو دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے. تمہارے سر میں درد ہو ٹھنڈا گرم پانی کر کے دیتی ہے، تمہارے پاؤں میں درد ہو تو یہ پاؤں دباتی ہے، کتنا کام کرتی ہے. پیارو تم سے زیادہ نازک تو بیوی ہے نا، یہ کوئی پلاسٹک یا لوہے کی تھوڑی ہے. کبھی تو اس کے بھی ہاتھوں میں درد ہوتا ہوگا، کبھی تو اس کے بھی پاؤں میں درد ہوتا ہوگا، کبھی تو اس کے بھی سر میں درد ہوتا ہوگا، کبھی تو اس کی بھی طبیعت ناساز ہوتی ہوگی. ذرا اپنی طرح سوچو، کبھی بھی بی بی پہ ظلم مت کرنا. حضرت علی نے سینے سے لگایا، کہا فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے. اتنے میں میرے نبی روتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کسی صحابی سے مصافحہ نہیں کر رہے ہیں. بیٹی کو کیونکہ گھر سے واپس کر دیا، نبی علی کے دروازے پہ آ کر کے بولے یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے. نبی بولے یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ میری بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے. جتنے جملے فاطمہ نے دہرائے تھے، کہے تھے اتنے ہی جملے میرے نبی نے دہرا دیے، اور جیسے ہی دہرائے اللہ اللہ فاطمہ نے پہچان لیا میرے ابا جان آ گئے، ابا جان آ گئے. علی مجھے 2 منٹ کی مہلت دے دو، اپنے ہاتھ کھول دو، میں ابا جان سے کلیجہ ٹھنڈا کر لوں. اللہ اللہ علی نے ہاتھ کھول دیے. فاطمہ چلی، ابا جان اتنی پیاری بیٹی تھی، ابا جان ابا جان ابا جان کہتے ہوئے جا کر کے فاطمہ اپنے ابا کی گردن میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے اتنا روئی. ابا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کے دروازے پہ کھڑی تھی، ابا جان مجھے آپ پہچان نہیں رہے تھے، ابا جان آپ تو مجھے میری آہٹ سے پہچان لیا کرتے تھے. میرے نبی سر سیلا رہے، بیٹی اور نہ بولو، مت بولو بیٹی، تمہارے باپ کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، تمہارے باپ کا کلیجہ چرا جا رہا ہے. بیٹی خدیجہ کے بعد تیری ماں بھی میں ہی ہوں، تیرا باپ بھی میں ہوں. فاطمہ تجھے تو اگر کوئی ہوا چھو کر کے
نکل جاتی ہے، وہ مجھ سے ٹکرا جاتی ہے تو میں پہچان لیتا ہوں کہ میری فاطمہ سے ٹکرا کر کے آئی ہے. اے فاطمہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ابا جان تو پھر آپ نے دروازہ کھولا کیوں نہیں تھا؟ میرے نبی بولے فاطمہ سنو سنو سنو، آج میں اپنے دروازے پر اپنی بیٹی نہیں دیکھ رہا تھا، قیامت تک کے مسلمانوں کے دروازوں پر ان کی بیٹیاں دیکھ رہا تھا. اگر آج میں اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کے لیے ان کے باپوں کا دروازہ کھل جاتا. بیٹی سن لو، اگر مردوں کو دیکھو تو ان پر سب سے زیادہ اس کی مار باپ کا ہے، اور عورتوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے. آج سے کوئی غلط بیٹی کو پڑھائی پڑھائے گا، گھر توڑوائے گا؟ نہیں. سنو اب میں سیدنا حضور، کیونکہ ٹائم ہو گیا جلدی جلدی ختم کر دوں. سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہونی چاہیے. پیران پیر دستگیر، بڑے پیر روشن ضمیر، 470 ہجری میں جمعے کے دن رمضان المبارک کے مہینے میں بغداد شریف میں ایک جگہ جیلان گیلان ہے، اس میں پیدا ہوئے. آپ کی ماں کا نام ام الخیر فاطمہ، آپ کے والد محترم کا نام سیدنا ابو صالح. آپ باپ کی طرف سے حسنی سید اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہے. آپ کی 4 بیویاں 49 اولادیں تھی، 27 لڑکے اور 22 لڑکیاں تھی. آپ مادرزاد ولی تھے، ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے تھے. اعلی حضرت بولے وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اے سبحان اللہ. بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں، آخری اشعار، کیونکہ مجھے اصلاح پہ بولنا تھا. اور ہاں 1 منٹ اور رک جاؤ، بس 1 منٹ، وہ بات رہ رہی ہے. 3 طرح کے لوگ ایسے نا جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، ان میں سے بھی ایک ہی بتایا ہوں. 3 رہ گئے نا، بس 1 منٹ جلدی بتا دوں. ایک تو وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اور دوسرا ومنان، سنو، احسان کر کے احسان جتانے والا. تیسرا ومکذب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا. ان کو کھولنے کا وقت نہیں ہے، کبھی وقت ملا ٹائم پہ ہماری آپ کی گفتگو ہوئی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. بولو یا غوث المدد. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. بولو یا غوث المدد. یا غوث المدد. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. بولو یا غوث المدد.
کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا، اور شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، کتا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، معاف کرنا، اور کسی کو کوئی بات، بیٹا میں نے بھی تمہیں سمجھایا، کسی کو کوئی بات کڑوی لگی معاف کرنا، میری کوئی دشمنی نہیں ہے، میرے سب اسلامی رشتے کے بھائی ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے نا ہماری قوم کے بچے سدھر جائیں، اتنے پیارے ہو جاؤ، پیارو چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو، ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام، آپس میں میل محبت پیار، جھوٹ غیبت ان تمام باتوں سے دور ہو جاؤ، اپنا سینہ محبت رسول کا مدینہ بنا لو، لگے جب تم چلو تو تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی، جب تمہیں دیکھ کے اپنے نہیں، میری طرف توجہ دو، اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ بے شک کل سے 5 روپے یا 10 روپے 20 روپے خرچ کرنا، جو لوگ ننگے سر ہیں ٹوپی خرید لینا، ٹھیک ہے بیٹا، ننگے سر ہیں ٹوپی خرید لینا۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ تمہارے گاؤں کا نام جو ہے نا 1-2 صدیوں تک نہیں، جب تک یہ مدرسے چلیں گے اور مدرسوں میں کتابیں چلیں گی تب تک تمہارے گاؤں کا نام چلے گا، کیونکہ اللہ نے اس باغ میں کہہ لیے باغیچے میں کہہ لیے ایسا گلاب کا پودا یا پھول اللہ نے پیدا کیا ہے جو حضرت علامہ مولانا عاقل رضا مصباحی ان کی شکل میں ہے۔ آج بریلی شریف میں دیکھیے، اور یہ جتنے ہیں یہ سب کوئی بلا واسطہ کوئی بل واسطہ سب شاگرد ہیں۔ حضرت علامہ صغیر احمد صاحب جوکن پوری جو ان کی یونیورسٹی، ویسے تو اللہ ترقی دیتا اور دے، مگر تعلیم میں 4 چاند لگانے والے اللہ نے ان سے ہی وہ کام لیا ہے۔ جو تمہاری بستی اتنی فیمس اتنی اونچی نہیں ہے جو آج پورے بلکہ جہاں دنیا میں مشہور ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ جہاں جہاں کتابیں پڑھی جائیں۔ آج منظر اسلام میں بڑے بڑے مفتیان کرام مجھ جیسے جو گھر پہ رہتے ہیں تو بخاری شریف جو حضرت درس دیتے ہیں وہ موبائلوں میں آتا ہے، موبائلوں میں کوئی ہاں درس بخاری کوئی مرتب بھی اس کو کیا جا رہا، اور آپ لوگ بھی سنا کرو، کوئی پتہ نہیں اپنے بچوں کو ہاں رضوی منظری نیٹ ورک، کوئی پتہ نہیں میرے بھائی کس کے یہاں کب گلاب کا پودا کھل جائے، کوئی ہاں الحمدللہ ہاں پورے بھارت سے بھی ہاں۔ ایک بات بتاؤ ایک بات بتاؤ، ہاں ابھی کہہ دیو، ایک بات یہ بزرگ ان کی سنیں گے، ایک بات بتاؤ، بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ کوئی گاؤں جو مشہور ہوتا، ارے اس گاؤں میں جو وہ ڈکیت رہتا تھا، ارے اس گاؤں میں جو وہ پہلوان رہتا تھا، بولو ہوتا تھا نہیں، یہی بیٹھ جاؤ، ارے اس گاؤں میں جو پہلوان رہتا تھا، ارے اس گاؤں میں جو منتری رہتا تھا، ارے اس گاؤں میں جو فلاں بہادر رہتا تھا، خان بہادر رہتا تھا، دول پوری کا نام آئے گا تو ارے جس میں علامہ عاقل صاحب رہتے تھے، جی بے شک سبحان اللہ۔ امداد اللبیب ہر مدرسے میں چلے گی اور چل رہی ہے۔ طالب علم سے جب عالم ہوگا تو پہلے حضرت کو جانے گا، اور جب حضرت کو جانے گا تمہارے گاؤں کو جانے گا، بے شک تم مبارکباد کے لائق ہو۔ ہاں چل رہی ہے، اللہ کے فضل سے چل رہی، اور اتنی شاندار کتاب ہے، شرح تہذیب کے مقابلے میں میں نے خود پڑھائی ہے، اتنی بہت شاندار ہے، بہت شاندار۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اب یہ جو کام چل رہا ہے نا، یہ والا جو درس بخاری والا، یہ تو قابل تعریف ہے، بس اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، سر کا درد ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، میرے مولا آج میں نبی کے بچوں کا صدقہ دیتا ہوں دل سے، پروردگار نبی کے بچوں کا واسطہ، مولا کریم ان کو ہر بلا ہر بیماری سے محفوظ و معمون فرما، آمین۔
ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ و معمون فرما دے، غوث پاک کے صدقے میں محفوظ و معمون فرما دے۔ ایسے علماء سے شامیانہ فیضان کا تنا رہتا ہے۔ جو میں نے بتایا نہیں بتایا کہ کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، نبی فرماتے 1 سال کی عبادت سے مجھے زیادہ پسند ہے وہ عالم تمہارے گاؤں میں الحمدللہ پایا جاتا ہے۔ میں مودے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بہت چھوٹے جملے ہیں میرے پاس، بہت چھوٹے جملے، کیونکہ میں حضرت کے جو شاگرد ہیں ان کے ساتھ ہوں، میرے ایک سے قابل اے مفتی جلیل صاحب قبلہ یہ تقریر کرے بہترین قابل، یہ حضرت اللہ مولانا غیاث الدین صاحب بہترین قابل، اور بھی یہ سب علماء ایک سے قابل، اور ہاں یہ بیٹھے نا، یہ تو میرے یہاں جسپور میں ساتھ میں ہی وہاں مولانا شاداب والے ادھر ڈیری ہم پڑھا ہے، مفتی سلیم صاحب قبلہ ایک سے ایک قابل، اور ان سے بھی الحمدللہ یہ بھی ان سے بھی اور آگے ہیں، یہ ہیں جو مدرسوں میں پڑھا رہے۔ یہ کون ہے؟ کوئی جانتا تھا تمہارے دولپوری کو؟ کوئی لکھنؤ تو ہے نہیں یہ صاحب، سنگاپور تو ہے نہیں کوئی، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے تم پر، احسان عظیم ہے، تمہارے گاؤں کو نام روشن کیا تو ایک علم کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، ایک علم کے ذریعے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے، احسان عظیم ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں، اور اخلاق اتنا پیارا ہے، چھوٹوں کو اتنا نہ، میں اس لائق تھوڑی ہوں، مگر یہ حضرت کی مہربانی ہے، کرسی بٹھا لا اور یہاں تک لا کے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، فضل فرمائے۔ کوئی بیمار ہو مولا شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، اور مبارکباد کے لائق ہے کمیٹی والے نوجوان بھی، سمجھے یہ ان علماء سے ملے، ان کے کسی کے بھائی کی یا بہن کی کسی کی شادی تھوڑی ہے، کسی کا وہ تھوڑی، انہوں نے اچھے اچھے علماء کو ان کو بلایا، اس لیے بلایا تاکہ گھر گھر پیغام پہنچ جائے، گھر گھر پیغام پہنچ جائے، ورنہ یہ عمر اور ایسے نوجوان تو وہ بھانگڑے میں لگے رہتے ہیں، ناچ کھیل کود میں، یہ ان کی خوش قسمتی ہے، علماء سے جڑیں گے، جو جس کے ساتھ رہتا ہے نا تو وہ اسی کے گن سیکھتا ہے، دنیا میں بھی انہی کے ساتھ رہے گا، آخرت میں بھی انہی کے ساتھ، تم لوگوں کا پیسہ ضائع نہیں گیا، سمجھے۔ اب اتنی جو عمر جیسے 50 سال کے ہمارے بزرگ ہیں، یہ 60 سال کے تو ہوں گے، یہ بزرگ ہیں، قاری شاہد صاحب یہاں پہ موجود ہیں، یہ استاذ کیا کہہ دوں، ابو الائمہ کہہ دوں کیا، بہرحال یہ ہیں، اور یہ سارے لوگ یہاں پہ بزرگ ہیں۔ اب اچھا شیخ الائمہ بزرگ ہو گئے، اب اتنے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک۔ کون سے مدرسے میں تم 50 سال کے داخلہ لوگے؟ تو ان جلسوں کو ایک رات کا مدرسہ بنایا کرو، بے شک، ایک رات کا مدرسہ۔ حضرت وہ درس دے کے گئے 5 منٹ میں، وہ دماغ دے کے گئے، اگر سوچنے والا صحیح عالم ہے تو تقریر سے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ۔ سمجھ میں آگئی؟ بس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق، اس میں جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے سب لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جس زبان سے قرآن پاک، بخاری شریف، حدیث، درس و تدریس پڑھتے پڑھاتے، آج انشاءاللہ حضرت کی زبانی دعا ہوگی، انشاءاللہ دعا کے بعد جاؤ گے۔ السلام علیکم۔